اور بات میری ختم. ہمارے کچھ اپنی صفوں میں بیٹھنے والے ہماری کچھ اپنی صفوں میں بیٹھنے والے نام نہاد دیوبندی کہتے کیا ہیں؟ دیکھو جی، بنو امیہ کا خاندان اب تو خیر سے اللہ کی دھرتی پر اس نام کا کوئی جانور بھی باقی نہیں. اللہ ان کو آنکھیں تو دی ہیں، بینائی بھی عطا کر دے، ایمان تو دیا ہے، نور ایمان بھی عطا کر دے، مذہب اسکالر تو بن گئے، لیکن ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں فیض میرے بھائی بنو امیہ کا پھیلا تو پھیلا کیسا ہے. لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ امیر معاویہ کی تعریف کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں جناب علی کا منکر ہوں. نہیں میرے بھائی، جو مقام اللہ نے علی کو دیا وہ مقام تو امیر معاویہ کیا ان کے والد کو بھی اللہ نے عطا نہیں کیا. یہ تو فیصلہ جناب امیر معاویہ نے فرما دیا تھا. فرما میرے پورے ابا کی نسل، پورا خاندان اور جناب علی کے چند نفوس، وہ چند نفوس ہمارے خاندان سے افضل ہیں. لیکن ذہن میں رکھیے گا، تو دوست بتائے گا بھائی کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والا کون ہے؟ جی بھائی مولانا محمد قاسم. اور پلاٹ دینے والے کون ہیں؟ مدرسے کو پلاٹ دینے والا کون ہے؟ حاجی عابد حسین شاہ بخاری. اور حضرت نانوتوی مرید کس کے ہیں؟ امداد اللہ مہاجر مکی رحم اللہ کے. اور امداد اللہ مہاجر مکی کون ہیں؟ ان کے 70 خلفاء ہیں. پہلا خلیفہ وہ ہے جو دیوبند کا بانی ہے، اور آخری خلیفہ وہ ہے جو پیر نصیر الدین نصیر کا دادا، جو گولڑا کی دھرتی پہ بیٹھ کے اعلان کرتا ہے کتے بہرے علی کتے تیری صلاح اے گستاخ اکھیاں کتے جا لڑیاں. پہلا خلیفہ وہ ہے جسے دیوبند کا بانی کہتے ہیں، اور آخری خلیفہ وہ ہے جسے تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں. دارالعلوم دیوبند کا پہلا شاگرد کون ہے؟ جی بھائی اچھا، آپ کس کی بیعت ہے؟ پیر ذوالفقار صاحب کی. نقشبندی چلے، پیر ذوالفقار صاحب کون بھائی؟ نقشبندی صاحب. ان کے پیر و مرشد کون؟ مولانا غلام حبیب صاحب نقشبندی ہے. مولانا عبداللہ بیلوی، ان کا تعلق ان کے ساتھ، وہ بھی نقشبندی ہے. سلسلہ چلا وہاں بچرا تو وہ بھی نقشبندی ہے. اور یہاں پر میرے بھائی دیکھیے گا کہ آج ہمارے اس علاقے کے اندر پیر عزیز الرحمان ہزاروی تعارف ہے بھائی؟ جی بھائی، پیر عزیز الرحمان ہزاروی. پیر عزیز الرحمان ہزاروی صاحب یہ مرید کس کے ہیں؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کے. اور مولانا زکریا کے مرید اور کون ہیں کہ میرے بھائی تبلیغی جماعت کے امیر حاجی عبد الوہاب صاحب، یہ بھی انہی کے خلیفہ ہیں. حاجی احمد لاڈ صاحب یہ بھی انہی کے خلیفہ ہیں. بکھرے موتی والے مولانا محمد عمر پالن پوری صاحب یہ بھی انہی کے خلیفہ ہیں. اور مولانا سلیم اللہ خان صاحب یہ بھی انہی کے خلیفہ ہیں. مفتی نظام الدین شامزئی یہ بھی انہی کے خلیفہ ہیں. مولانا یوسف لدھیانوی صاحب یہ بھی انہی کے خلیفہ ہیں. اور میرے بھائی مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب یہ بھی انہی کے خلیفہ ہیں. یہ سارے 101 خلیفہ ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کے. اور مولانا زکریا میرے بھائی کس کے اس شاگرد ہیں؟ حضرت مولانا الیاس رحم اللہ کے بھتیجے بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، جو میرے بھائی لکھنے والے فضائل اعمال کے ہیں. اور آج بھی جنت البقیع میں عثمان غنی کے قدموں والی سائڈ پہ آرام کر رہے ہیں. تو دنیا بھر میں فضائل اعمال کا میرے بھائی فیض بھی پہنچا ہے، ذکر بھی موجود ہے. تبلیغی جماعت والے آج یورپ میں موجود، بلکہ وہ فجی آئی لینڈ جو اللہ کی دھرتی پہ خشکی کا آخری علاقہ ہے، وہاں پہ بھی تبلیغی جماعت کے آثار موجود ہیں. وہ کیروان کا جنگلات کہ جہاں پہ کوئی جانور بھی موجود نہیں، وہاں پہ بھی تبلیغی جماعت والے پہنچے. اللہ کی دھرتی پہ 7 بر اعظموں میں کوئی ایک خطہ تو دکھاؤ کہ جہاں پہ تبلیغی جماعت کا فیض نہ پہنچا ہو. اور یہ سارا فیض جس کا ہے اسے مولانا الیاس کہتے ہیں. اور مولانا الیاس شاگرد کس کے ہیں؟ وہ دیوبند کے پہلے شاگرد حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے. محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے کون ہے؟ محمود الحسن دیوبندی جنہوں نے 4 لائنوں میں میرے پیغمبر کی موتنات لکھی کہ فرزند سیالکوٹ قلندر لاہور. علامہ اقبال نے کہا تھا اگر یہ دیوبند کا بیٹا مجھ سے سودا کرنا چاہے میں سارا دیوان دیتا ہوں، سارا کلام دیتا ہوں، یہ اپنی 4 لائنیں مجھے دے دے. کسی نے پوچھا وہ 4 لائنیں کون سی ہیں؟ کہ دیوبند کے بیٹے نے کہا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کرے جنت کے میرے دل میں حضور رہتے ہیں. یہ محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ
اللہ علیہ یہ دیوبند کا پہلا شاگرد ہے. اس کے شاگردوں میں کون؟ وہ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، وہ بھی انہی کے شاگردوں میں ہیں جو 20 سال تک پیغمبر کے روزے کی چھاؤں میں درس حدیث دیتا ہے. حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ یہ بھی انہی کے شاگردوں میں ہے. حضرت جعفر تھانیسری یہ بھی انہی کے شاگردوں میں ہے. جسے بانی پاکستان محمد علی جناح نے کہا کہ ہندوستان کی دھرتی پر اس جیسا مولوی کوئی نہیں، یہ میرا جنازہ پڑھائے. شبیر احمد عثمانی وہ بھی انہی کے شاگردوں میں سے ہے جس نے 40,000 کتابیں یاد کی کہ جامعۃ الازہر مصر میں گئے، کہا کتاب چاہیے، کہا کتاب جانے نہیں دیں گے. تو انور شاہ کشمیری نے کہا کتابیں تم بچاؤ، دیوبند کا بیٹا لے کر جائے گا. جب تک وہاں پہ رہے 40,000 کتابیں سینے میں حفظ کر کے آئے، دیوبند میں آ کے لکھوا دی. اسے انور شاہ کشمیری کہتے ہیں. یہ بھی ان کے شاگردوں میں سے ہے. حکیم اجمل خان اجمل دوا خانہ والے یہ بھی ان کے شاگردوں میں سے ہے. 1000 کتابیں پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کے دین پر جس نے لکھی کہ وقت آخر آ گیا، موت کا پسینہ تھا. حکیم نے نبض چیک کی کہ حضور ایسے مطالعے کا کیا فائدہ جس میں زندگی باقی نہ رہے. تو دیوبند کے بیٹے نے کہا کہ ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں نبی کی ذات کا مطالعہ باقی نہ رہے. اسے اشرف علی تھانوی کہتے ہیں. یہ بھی انہی کے شاگردوں میں ہے. تعلیم الاسلام لکھنے والے بابا کفایت اللہ دہلوی جس کے ایک فتوے کو پڑھ کے مصر کے مفتیوں نے کہا تھا ہم نے اللہ کی دھرتی پہ ایسا مفتی کوئی نہیں دیکھا. یہ بھی ان کے شاگردوں میں ہے جس کے اتنے شاگرد ہیں کہ آج امام حرم امام کعبہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے جس سے قرآن حفظ کیا وہ میرا استاد دیوبندی تھا. پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے فیض پہنچا تو علماء دیوبند سے پہنچا. حمید الدین سالوی کے دادا پر دادا خواجہ قمر الدین سالوی کہتے ہیں میں نے علم حدیث حاصل کیا تو علماء دیوبند سے حاصل کیا. گجرات کی دھرتی والے پیر جماعت علی شاہ کا بیٹا کہتا ہے میرے سر پہ دستار بندی کرنے والا وہ تو دیوبندی عالم دین تھا. اور میرے بھائی مولوی اسماعیل کرما والی سرکار کہتے ہیں کہ میرے استادوں میں دیوبندی استاد بھی شامل ہے. اور بہاولپور کی دھرتی پہ ماڈل ٹاؤن بی میں مسجد سرانی میں مفتی اعظم پاکستان مفتی فیض احمد اویسی مسلک بریلوی کے نامور عالم دین 1000 کے لگ بھگ جنہوں نے کتابیں لکھی اور انہوں نے جس سے حفظ کیا وہ استاد بھی دیوبندی ہے. جسے دنیا بھر کے لوگ جن کے فیض کو مانے یہ سارے دیوبندی فیض یافتہ ہیں. محمود الحسن دیوبندی کے اور محمود الحسن دیوبندی کا حسب اٹھاؤ نسب اٹھاؤ شجرہ اٹھاؤ زمانہ بتائے گا کہ محمود الحسن دیوبندی کا خاندان بنو امیہ ہے. کون سا بھائی؟ خاندان بنو. اور یہ خاندان بنو امیہ کون سا ہے؟ یہ امیر معاویہ کا خاندان ہے، نبی کا سسرالی خاندان ہے، پیغمبر کا قابل اعتماد خاندان ہے. اب جو کہے نا کہ اللہ کی دھرتی پر تو امیہ نام کا جانور بھی باقی نہیں، تو اللہ تجھے بینائی عطا کرے. آج عرب و عجم میں فیض پھیلا ہے، علماء دیوبند کے فیض کو مانتا ہے تو اس کو کیوں نہیں مانتا کہ اللہ نے جسے نبی کے سسرال کے خاندان سے اٹھایا ہے. اور آج دنیا جسے تقی عثمانی کہتی ہے، رفیع عثمانی کہتی ہے، ذکی کیفی کہتی ہے، ولی محمد راضی کہتی ہے، یہ چاروں بیٹے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع معارف القرآن والوں کے ہیں اور ان کا اپنا خاندان بھی خاندان بنو امیہ ہے. جاؤ نا مظفر آباد کی دھرتی پہ گڑی دوپٹہ ہے، وادی نیلم ہے، ہٹیاں بالا ہے، مظفر آباد شہر ہے، راجہ خاندان سارے کا سارا یہ خاندان بنو امیہ ہے. مظفر آباد میں رہنے والا آزاد کشمیر حکومت کا وزیر اعظم موجودہ جسے دنیا راجہ حیدر فاروق کہتی ہے اس کا اپنا تعلق بھی خاندان بنو امیہ کے ساتھ ہے.